یہاں ایک بڑی تعداد میں حاضرین موجود ہیں, بہت بڑی تعداد میں ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور آپ یہاں جو حاضرین بیٹھے ہیں, کسی کلام کی کسی بھی نعت خوان یا ثنا خوان سے گزارش ہو آپ میری ٹیم کو بتا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آج آپ کی فرمائشیں جو خواہشیں ہیں وہ بھی شامل کریں گے اس ٹرانسمیشن میں, کیونکہ ٹرانسمیشن آپ کی ٹرانسمیشن ہے. اور جتنے ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنی فرمائشیں خواہشیں, اور اب تو ثنا خوانوں کی یہ ٹیم ہماری فیملی اور بڑی ہو گئی ہے الحمدللہ. حسان خورشید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد مدنی بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, جو کہ پہلی ٹرانسمیشنز بھی حصہ رہے, اور جن لوگوں نے انہیں سنا جو تعریفی میسیجز آئے ان کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین کرام یہ محفل اسی طرح سے جاری و ساری ہے, لیکن اب ہم مولانا صاحب سے بات کریں گے آج کی رات کی فضیلت اہمیت کے بارے میں. مولانا صاحب 27ویں شب کو ہی کیوں سمجھا جاتا ہے بہت زیادہ؟ ویسے تو یہ پوشیدہ حکمت ہے کہ کون سی شب قدر ہے, لیکن کہا جاتا ہے 27ویں شب کا جو ایک بات ہے بڑی الگ, ایک روحانی ایک کیفیت آتی ہے اس میں, اور یہ شب قدر ہے. کیوں اسے یہ سمجھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. شب قدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. پہلے میں شب قدر کے بارے میں تھوڑی فضیلت اور اہمیت عرض کرتا چلا جاؤں کہ جو انسان بھی اس میں تھوڑی دیر کے لیے رب کی طرف رجوع کر لے, کسی بھی حال میں اللہ جل جلالہ اس کے لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں خربوں گناہوں کو معاف فرما دے. واہ سبحان اللہ. اور رہا کہ 27ویں کی شب کو, تو بعض ہمارے کابرین کی یہ رائے ہے کہ 27 ہی کی شب قدر ہوتی ہے, لیکن جمہور کا جو فتویٰ ہے بہن اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جتنی طاق راتیں ہیں, 5 طاق راتیں, اس میں اس کو تلاش کیا جائے. اس کو مخصوص کر دینا ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ میرے امتی ان 5 راتوں کے اندر رب کے سامنے اپنی اس جستجو کو پیش کرے. سبحان اللہ. اگر ایک کو مخصوص کر دیا جاتا تو بقیہ 5 راتیں رہ جاتی. پہلے مخصوص تھا لیکن بعد میں اس کو اٹھا لیا گیا اور فرمایا کہ ان 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو. اور یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے, اس کے اندر جس کو ایک لمحہ بھی مل گیا, کنیکشن جڑ گیا اس کا, تو اللہ کی قسم اس کے سارے معاملے حل ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں پر یہی کوشش ہے کہ ہم پورے جتنے دیر یہاں پر بیٹھے ہوں گے ہم ذکر و اذکار میں مصروف رہیں گے. کون سی وہ ساتھ ہو, کون سی وہ مومنٹ ہو جس میں جیسے انہوں نے کہا کنیکشن بن جائے. مفتی صاحب مختصراً یہ جو لوگ آج دعائیں کر رہے ہوں گے, ہم تو کہتے ہیں قبولیت کی گھڑی ہے, جو لوگ یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ وہ عمرے پر چلے جائیں اور وہ دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں, تو یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ماشاءاللہ. بے شک یہ چند قطرے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گرتے ہیں ادھر قبول ہو جاتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے بلاوا آتا ہے تو لمحوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبت سے جڑا ہوا ہے. ادھر محبت سے آپ کو یاد کیا اور ادھر سے پروانے جاری ہو جاتے ہیں کہ میرے سمتی کو, اور فوراً جلدی سے بلاؤ, یہ فراق اس کو برداشت نہیں, جلدی سے بلاؤ. ماشاءاللہ آج ہم نے 3 الحمدللہ ٹکٹس جو ہے عمرے کی وہ دے دی ہیں, اور اب ایک اور غنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے ایک اور خوش نصیب کو یہ ٹکٹ ملے گی انشاءاللہ آج اس ٹرانسمیشن میں. لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب, کیونکہ لاہور اور اس کے مضافات میں کچھ ہی دیر میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس بریک کے دوران جو حاضرین ہیں کراچی میں, کیونکہ کچھ ابھی وقت ہے, تو ہم یہاں حاضرین بھی تمام مل کر ایک ساتھ آج انشاءاللہ سحری کریں گے, اور اس بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ مزید علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہوں گے. علامہ مظفر حسین شاہ صاحب یہاں پر موجود ہوں گے, جنہیں آپ سن رہے ہیں ہر طاق رات پر وہ خصوصی گفتگو فرماتے ہیں. انشاءاللہ آج وہ خصوصی دعا بھی کروائیں گے. آج 27ویں شب, اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی میں شب قدر ہو. ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو پورا ماہ گزر جاتا ہے اور پھر یہ طاق راتیں بھی گزر جاتی ہیں, وہ محروم رہ جاتے ہیں. علامہ صاحب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت بنیادی سوال ہے کہ ہم صرف امید کے ایک دھارے پر بہتے نہ جائیں, بلکہ شریعت مطہرہ کے توازن اور میزان کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین جل وعلا کے دیے ہوئے ضابطے اور خوف کو بھی ہم سامنے رکھیں. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید کی آیت گویا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. عربی زبان میں خیر اخیر ہوتا ہے, یعنی
ایک الف یہاں سے ساقط ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ یہ رات فضیلت اور کمال کے اندر 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی کئی گنا زیادہ فضیلت اور عظمت رکھتی ہے. لیکن مغفرت جو ہے ہماری وہ ہمارے معاشرے اور ہمارے دیگر حقوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جیسے تسبیح کا ایک دانہ پہلے نمبر سے لے کر 31 اور 33 دانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہر دانے کی اپنی ایک اہمیت ہے اور وہ مجموعہ ایک تسبیح اور ایک گلدستہ تیار ہوتا ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ معاشرے کے جو حقوق ہیں اگر اس کو ہم پامال کریں اور اس کو جبری طور پر ہم اس کو جانتے ہوئے ان حقوق کی ادائیگی نہ کریں اور پھر چاہے ہم بیت اللہ کا رخ کریں یا اس رات کو گڑ گڑانے کا رخ کریں تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اس قسم کی عبادت قبول نہیں کہ جو اس کے ضابطے اور بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں اس رات کو کون محروم ہے. بہت اچھی بات ہے, اس بات پر غور کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر خوف پیدا ہو اور ہمیں اس سنجیدگی آئے کہ یہ بھیڑ چال نہیں کہ بس چل پڑیں. چلنا تو ہے سب نے لیکن اس ضابطے کے ساتھ, اس سلیقے کے ساتھ کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ضابطہ بیان فرمایا ہے. فرمایا اس رات شرابی کی مغفرت نہیں ہے, اللہ اکبر. اس رات بدکار شخص کی مغفرت نہیں ہے, اس رات جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہے, اس رات چغل خور کی مغفرت نہیں ہے, اس رات ملاوٹ کرنے والے کی مغفرت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں اور ہم میں سرایت کر گئی ہے تو ہم اتنی جلد بازی دکھا کر اس رات کو بھی برباد کر رہے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عادتیں جس کے بغیر ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم قدم آگے بڑھا سکیں اور وہ ہمارے سامنے موجود ہیں, ان خرابیوں کو ہم درست نہیں کر رہے ہیں اور انعام و اجر کر کے یہ رات بھی ہم گویا کہ ضائع ہی کر رہے ہیں. چاہیے تھا کہ اس ترتیب کے ساتھ ہم اس کو بروئے کار لاتے. ہمارے معاشرے میں کہاں ملاوٹ نہیں ہے. کراچی کے اندر اتنی گرمی ہے کہ لوگ حیران ہیں اور اس بات پر تبصرہ ہمارا یہی ہوتا ہے کتنی گرمی تھی, کہنے کہ جی 37 سینٹی گریڈ. کا تپش کتنی تھی, کہنے کہ جی 43. کبھی یہ غور کیا یہ کیوں تھی؟ خدا نہ کرے زلزلہ آیا زمین ہیلی تو اسکیل کیا تھا اس کا 7.3 او ہو 6.3. سارا ٹائم اس خبروں پر اور ماہر ارضیات کی اس فلسفے وہ بھی ضرورت ہے ایک لحاظ سے اس پر ہم گزار دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی, اس کا ریزن کیا تھا, کیوں یہ زمین ہیلی, کیوں یہ گرمی کی شدت بڑھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ جن کے اندر عادت یہ تھی کہ وہ ملاوٹ کرتی تھی. اور اس قوم کے ساتھ کیا پھر اس قوم کے ساتھ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ کیا ہوا. وہ کسی کے قیمتی مال کو جب مجبوراً کوئی بندہ آ جائے اور کہے کہ یار یہ میرا, تو اس کو کہتے یہ تو بالکل بیکار سی چیز ہے, یہ تو اتنے میں دے دو تو بہت بڑی بات ہے. تو اگلے کی قیمت کو نہ دینا اور اس کے کھرے مال کو کھوٹا بنا کر لینا اور خود کے کھوٹے کو دھوکہ دے کر کہنا. میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ مہینہ جو ہے سخاوت کا مہینہ. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور کریم تو جواد ہیں اور سخی ہیں, لیکن رمضان شریف میں آپ کی سخاوت ایسے ہو جاتی جیسے ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا ہوتا تھا. سرکار علیہ السلام کی سخاوت اور مہربانی کو شفقت دی. تو اب آپ دیکھیں ہر بندہ اس طریق میں حضور کی محبت اور طریق میں فیاضی دکھانا چاہتا ہے. رشتہ داروں کو, عزیز و اقارب کو, غریبوں کو عموماً ہمارے وہاں رواج ہے کہ راشن دیا جائے. اب ایک بندہ کسی دکاندار کے آگے کھڑا ہوا, سب ایسے نہیں ہے لیکن اصلاح کے لیے بات کی جا رہی ہے. دکاندار کے آگے کھڑا ہوا, کہا جی ایک بورا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا جی 1000 روپے کا. کہا یہ 10,000 روپے لے لیں آپ, میں آپ کو وکیل بناتا ہوں, کسی مستحق کو دینا ہے. اب اس 1000 روپے کے بورے پر بھی دکاندار کے پاس پروفٹ ہے لیکن وہ اس میں سے بھی 300 روپے کی ڈنڈی مارے گا اور لیلۃ القدر نہیں چھوڑے گا, تراویح نہیں چھوڑے گا اور وہ عمرہ شریف کو نہیں چھوڑے گا. یہ تمام چیزوں کو, جبکہ اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور وہ ماں جو غریب وہاں سے بورا لے کر آئی ہے, وہ سحری کے وقت جب اپنے بچوں کے لیے آٹا گوندے تو وہ حیران ہو جائے کہ یہ مٹی ہے یا آٹا ہے. اب آپ دیکھیے, میں کیونکہ اتنا بڑا چینل ہے ہم اپنی اصلاح کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں, ایسی چیزیں اس میں اکثر رکھی جاتی ہیں کہ نہ اس برانڈ کا ہم نے کبھی شربت دیکھا ہے, نہ ہم نے اس برانڈ کا اور اس عنوان کا کبھی ہم نے نیٹ پر یا کبھی گزرتے ہوئے کبھی کسی عام سے خصیص مارکیٹ کے اندر بھی ہم نے ہمیں آٹے کی کبھی وہ برانڈ نہیں دیکھی, گھی کے نہیں دیکھی کہ جی یہ گھی اور اس پہ ایکسپائری ڈیٹ ہو. تو ہم سے کہتے ہیں نہ شاہ صاحب آپ سمجھے نہیں, کیونکہ ہم ایک ویلفیئر چلا رہے ہیں تو کہتے ہیں سمجھے نہیں آپ, یہ جو ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے نا اس کے بعد بھی آپ 1 سال کھا سکتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ ہاں. اکبر. تو میں نے کہا آپ کے گھر میں کون ہے؟ کہ میری چھوٹی بچی ہے. کتنے سال کی؟ 2 سال کی. تو میں نے کہا آپ یہ گوارہ کریں گے کہ اس گھی کو لے جا کر اس کی اماں سے کہیں کہ اس کو پراٹھا بنا کر کھلا دے؟ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا تمہاری وہ نیکی نہیں ہو سکتی جب تک تم خدا کی راہ میں وہ نہ دو جو تمہیں خود اچھا لگتا ہو. تو اس چیز سے ہمیں عبرت لینی چاہیے, ملاوٹ سے عبرت لینی چاہیے, رشتہ داروں کے ساتھ قطع کرنے سے. لیکن میں ایک بات جملہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے رشتہ داروں میں بھی دونوں جانب سے ایکسٹریم ہے. ایک تو جھکنا نہیں چاہتا
اور اگر خدا کرے وہ جھک جاتا تو دوسرا کہتا میں تو معافی نہیں کر رہا جناب، جائیے آپ چلے بالکل جائیے. ایسا ہی. تو ہم اپنا حق ادا کریں اور جو شریعت مطہرہ نے کہا ہے اللہ کے خوف کے لیے پہل کریں تاکہ یہ رات ہمارے لیے واقعتاً لیلۃ القدر بن بے جائے. شک بے شک.